بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا اور وقتاً فوقتاً نبی اور رسول بھیجتا رہا۔ تو یہ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ساری جتنی بھی روحیں پیدا کی نا، ان میں سے نبی اور رسولوں کی روحوں کو علیحدہ کر لیا اور پھر ان سے عہد لیا کہ میں جو آپ کو حکم دوں گا وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، اور جو ایک نبی وقت پہ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک اور نبی بھی آ جاتا ہے یا رسول آ جاتا ہے جو پہلے والی نبی کی تصدیق کرے۔ تو پھر جو پہلے والا نبی ہے نا، اس پہ ضروری ہے کہ وہ آنے والے نبی اور رسول پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا، تو سب نے آمین کہا کہ ہم اللہ پاک آپ کی بات پہ عمل کریں گے۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور انسانوں کے ساتھ اپنا آخری کلام قرآن پاک کی شکل میں نازل کیا بزبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی بڑائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں بتائی۔ انہوں نے ہی لوگوں کی تربیت کی 13 سال۔ تو 13 سال میں تھوڑے سے لوگ 200-250 کے قریب تقریباً، یا اس سے زیادہ یا کم، وہ لوگ ایمان لائے تھے مکہ شریف میں۔ لیکن کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف بھیجا تھا کہ جو پیغام میں لے کے آیا ہوں یہ پیغام آپ لوگوں کو دیں۔ تو انہوں نے جا کے وہاں پہ محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی کامیابی دی۔ جب 13 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، ایک بات سب سے زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اس کرنے پہ پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وہ تلواریں جو لے کے کھڑے تھے ان میں سے نکالا، پھر غار میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی، پھر وہاں سے آپ کو لے کے گیا۔ تو مدینہ شریف جب پہنچے تو وہاں پہ آپ کا بہت ہی اچھا استقبال ہوا، جو کبھی کسی بادشاہ کا یا کسی شہنشاہ کا نہیں ہوا ہوگا، کہ جو اس وقت وہاں جو تاج پوشی ہو رہی تھی، اس کی یہ نشانی ہے کہ اس کو بھی لوگ چھوڑ کے نا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
لوگوں پر محنت کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو دیانتداری کا سبق دیا، جھوٹ نہ بولنے سے کا کہا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا، اور پھر وہاں مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکومت قائم کی۔ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اسی طریقے پہ چلے۔ اب یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ ہو تو اس کو نا فوجی تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے، جو فوجی ہوتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کسی جنگ میں پہلے حصہ نہیں لیا اور نہ کوئی اس کی تربیت حاصل کی۔ یہ سارا کچھ کس نے کروایا؟ اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو تربیت دی، اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو سارا بتایا کہ کیسے لوگوں کی کمانڈ کرنی ہے، کیسے لوگوں کو مورچوں پہ متعین کرنا ہے، کہاں کہاں کس کی ڈیوٹی لگانی ہے۔ تو اب یہ کام ساری امت کے اوپر ہے۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں یہاں پہ لوگوں کی اخلاقی تربیت بھی ہو اور روحانی طور پہ، اور جو پڑھائی کا سسٹم ہے وہ بھی ہو، اور لوگوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب بھی سکھایا جائے۔ تعلیم حاصل کر لینا اور بات ہے، ادب جو ہے نا اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دے اور اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے جس سے اس تربیت کا بندوبست ہو جائے، فرقہ پرستی سے لوگ بچ جائیں، مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔